الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون حضرات محترم، آج کی مجلس میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کرنا ہے جس نے اسلام اور امت اسلام کو یہود اور عیسائیوں اور ہندوؤں سے زیادہ نقصان دیا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آج ایک سادہ مسلمان بعض اوقات اسلام سے فقط اس بات پہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً مسلمان ایسا نہیں ہوتا، اس گروہ کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے ہیں یہ نفق سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں نفق اس غار کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف اس کے سوراخ، اس کے منہ ہوں۔ گھسنے والا ایک طرف سے گھسے، دوسری طرف سے نکل جائے، ادھر والے انتظار کرتے رہیں لیکن وہ کہیں اور جا چکا۔ شرعی اصطلاح میں منافق کو اسی لیے منافق کہا جاتا ہے کہ یہ بظاہر اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل کے کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کافروں پہ ناراض تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن کافر سے زیادہ اللہ نے منافق کی جو ہے تذلیل کی ہے اور اس کے متعلق غصے کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
یہ منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی ہی دھوکے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی ذہن میں دھوکہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی شرماتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے جیسا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ لوگ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، مسلمان معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کے متعلق بدگمانیاں ڈالتے ہیں، اور مسلمانوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی تو ہوتے ہیں، لیکن ایمانداروں کے ساتھ ان کی کیفیت کیا ہوتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایمانداروں کی صفت اللہ نے بیان کی تھی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن ایک دوسرے کو بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور منافق یأمرون بالمنکر، یہ ہمیشہ برائی کی بات سکھاتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکی کے معاملے میں بدگمان کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کفار سے زیادہ ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے میری ناراضگی ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے یہ ایمان کا ڈھونگ رچاتے ہیں، پھر کفر میں چلے جاتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو فطبع علی قلوبہم، اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، فہم لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں، ائمہ مفسرین و محدثین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں منافق کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے نفاق اکبر، ایک ہے نفاق اصغر۔ نفاق اکبر اسے کہتے ہیں جو اعتقادی منافق ہو۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے، اس کے باوجود اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے ان کا نقصان کرنا ہے، اور اس کے من کے اندر کفر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اعتقادی منافق کی نشانی ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، مدینہ منورہ میں دو خاندان رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی صدیوں سے لڑائی تھی، لڑتے لڑتے تھک گئے، بالآخر انہوں نے اتفاق کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا حاکم بنا لیں اور آپس میں لڑائی کو ختم کر دیں۔ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو زمین والے کرتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آسمان والا کرتا ہے، اور ہمیشہ فیصلے آسمان والے کے غالب آتے ہیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ اب جب نبی کریم آ گئے تو آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مطہرہ، آپ کے اوصاف ایسے خوبصورت تھے کہ کوئی انسان ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جب نبی کریم مدینہ منورہ میں آ گئے تو اس کی حکمرانی، اس کا سردار بننا کٹائی میں پڑ گیا۔ یہی بغض لے کے یہ بیٹھ گیا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو قوت، شرف اور عزت دی اور ایک چھوٹی سی مملکت بن گئی، اس نے دیکھا کہ اب میری دال نہیں گلے گی،
تو اس نے سوچا کہ مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن کے ان کے ساتھ یہ سارے معاملے کرو، اور اس نے اپنے اسلام کا یقین دلانے کے لیے مسلمانوں کی مسجد میں نماز کے لیے آتا تو پہلی صف میں بیٹھتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم فرماتے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تو یہ کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کے کہتا واللہ باللہ سمت اللہ انک لرسول لامین لصدیق، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پھر آپ کی طرف اشارہ کر کے جو آپ لوگوں کے امامت کے لیے اس مصلی پہ بیٹھے ہوتے تو اشارہ کر کے کہتے انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، لامین آپ امانت دار ہیں، لصدیق آپ سچے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن اللہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس نے سورت نازل کر دی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں جو زبان سے بولتے ہیں، یہ آپ کو اپنے دل سے رسول نہیں مانتے۔ تو ایسا انسان جو اسلام کو سمجھنے کے باوجود اسلام میں اس لیے داخل ہوتا ہے کہ یا تو اسلام سے فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، یا دوسرا مسلمانوں کا نقصان کرے، یہ اعتقادی منافق، یہ پکا کافر ہوتا ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کے متعلق بغض ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے متعلق بغض ہے، وہ بھی پکا منافق اور کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو اسلام کے متعلق، اسلام کے احکامات کے متعلق اس کی سوچ یہ ہے کہ بعض باتوں کو مان لیتا ہے، بعض کو نہیں، جو اپنے مفاد میں ہے اسے تسلیم کر لیا، جو اپنے مفاد میں نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، اگر تو مفاد ملتا ہے اسلام سے تو اسلام کے ساتھ، اگر کوئی آفت مصیبت یا فتنہ آ جاتا ہے تو اسلام کو خیر بات کہہ کے دوسروں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ ایسے شخص دنیا میں بھی خسارہ پاتا ہے، آخرت میں بھی خسارہ پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کی پاکیزگی کا اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ نمبر 2، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ نمبر 3، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نمبر 4، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ نمبر 5، وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ اب نبی کریم کی آنکھیں خیانت والی تو نہیں تھی، نبی کریم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، یہ کافر بھی مانتے تھے۔ نبی کریم کے قریب نفاق پھٹک کے بھی نہیں آیا تھا، نبی کریم نے کبھی کوئی عمل ریاکاری کے لیے نہیں کیا تھا، نبی کریم سود سے انتہائی نفرت کرتے تھے،
تو پھر آپ نے یہ کیوں دعا مانگی میرے لیے اور آپ کے لیے؟ یہ مجھے سکھائی اور آپ کو سکھائی، کیوں ہم سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں، دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ یہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں اس سے انسان نفاق یعنی منافقت کی وادیوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں اور آپ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ کہیں ہم بھی نفاق کی وادیوں میں نہ چلے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، منافق پہ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں انسانیت کے لیے سب سے بڑے شافع، شفاعت کرنے والے اور اللہ رب العزت کے قرب میں سب سے زیادہ افضل اور برتر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑا مخلص مسلمان تھا۔ یہ فوت ہوا تو ان کا بیٹا نبی کریم کے پاس آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اور بیٹے کو پتا تھا کہ میرے باپ کی کیفیت کیا ہے۔ بلکہ جب جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست کا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور اسی اثناء میں یہ عبداللہ بن ابی مدینے کے گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آج سب سے عزت والے نے سب سے ذلیل کو نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزت والا اپنے کے لیے آپ کو کہا، اور نعوذ باللہ دوسری بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بیٹے نے اس کو گریبان سے پکڑ کے کہا تھا تو سب سے ذلیل ہے، رسول اللہ سب سے عزت والے ہیں۔ تو اس کی زبان سے تو نہ نکلا، اللہ نے آیتیں اتار دی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں دنیا کا مال و دولت عزت ہوتی ہے، دنیا کے مناصب عزت ہوتی ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ رب العزت دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنا دے۔ تو عبداللہ نے اپنے باپ کے متعلق کہا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، آپ اپنا کرتا مبارک عطا فرما دیجئے، میں بطور کفن اسے پہنا دوں۔ ہر بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ کا کرتا مل جائے گا یہ برکت والا، تو شاید میرا باپ اس کے لیے کوئی سختی آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے جو اخلاص تھا اسے دیکھتے ہوئے اپنا کرتا مبارک عطا فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بطور کفن رسول اللہ کا مبارک کرتا پہنایا گیا۔ پھر جب جنازے کا وقت آیا، نبی کریم سے عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ بھی پڑھا دیں۔ جنازہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے التجا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ اللہ سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اس میت کے لیے۔ نبی کریم جنازے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب نے پیچھے سے آ کے محبت سے پکڑ لیا، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ منافق تھا، جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی کریم نے فرمایا اس کا بیٹا بڑا اچھا تھا، عمر چھوڑ دو مجھے جنازہ پڑھانے دو۔ نبی کریم نے جنازہ پڑھایا۔ زمین و آسمان کے مالک نے حکم نازل فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا تھا، اسے شرم نہیں تھی، یہ اللہ کی عظمت کو بھی جانتا تھا، رسول اللہ کی رسالت کو بھی، حقانیت کو بھی جانتا تھا، پھر کفر کرتا تھا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ تو نبی کریم
جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنی امت سے پیار کرتے تھے، اس بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا اگر مجھے 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ اب اللہ اگلا حکم نازل فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے نبی آپ سن لیجئے، اس جیسا مر جائے تو آج تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، آج کے بعد اس جیسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جس کا نفاق ظاہر ہو جائے، جو منافق آدمی ہے، رسول اللہ کو کہا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کبھی بھی آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگنی۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جاننے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا تھا۔ اے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو پختہ بات ہوئی، جو اعتقادی کافر ہے وہ پکا کافر بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں ہے نجات کا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ ایک نفاق ہوتا ہے جو بعض اعمال کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتا ہے، اسے عملی نفاق کہتے ہیں۔ اس میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مسلسل ان اعمال کا ارتکاب کرتا رہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں تاکہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اب اگر وہ نشانیاں آ جاتی ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ مسلم نہیں، منافق ہو جاتا ہے۔ وہ 3 نشانیاں کون سی بتائی؟ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ پیسہ ہمارے پاس رکھے، ہم ایک دوسرے سے شراکت داری کرتے ہیں، اس میں جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں تو یہ خیانت ہے اس امانت میں، چاہے وہ ہمارے ساتھ ایکٹیو پارٹنر ہے یا سلیپنگ ہے۔ ہم اپنی مرضی کا نفع دیتے ہیں اسے، اپنی مرضی سے اسے نقصان دکھاتے ہیں، یہ وہ علامت ہے جو ایک خائن آدمی کو اسلام سے نکال کے نفاق میں داخل کر دیتی ہے۔ اذا اؤتمن خان، حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی صرف بات یہ کرتا ہے کہ آپ میری بات آپ کے پاس امانت ہے، میری بات کسی کو نہ بتانا، وہ آپ کو ایک امین امانت دار سمجھ کے اپنا راز بتا رہا ہے، اگر آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کی بات کو دوسروں کو بتاتے ہیں تو تب بھی خائن بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی باتیں ہیں جس کے العیاذ باللہ اس محراب منبر سے لے کر ایک مزدور تک، حکمران سے لے کر ایک عام انسان تک، سب الا ماشاء اللہ اس میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ایک شخص، اسے ملازمت پہ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ تنخواہ ملے گی، اس کے عوض میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں تنخواہ فارغ بیٹھنے کی لی جاتی ہے اور کام کرنے کی رشوت لی جاتی ہے، اور اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خیانت ہے۔ جو شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کرتا اور
منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی خائن ہے، اور اس خیانت کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل کے نفاق میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صرف باپ کے لیے بات نہیں ہے، یہ محراب و منبر یہ اللہ کے رسول کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وراثت کیا ہے کہ لوگوں کو دیانتداری کے ساتھ قرآن و سنت کی بات بتائی جائے۔ جو شخص یہاں خیانت کرتا ہے، لوگوں کے یہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بات نہیں کرتا، وہ بھی بددیانت ہے۔ وہ بظاہر تو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا امام ہے یا منبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی وراثت کے ساتھ جو خیانت کرتا ہے وہ اس مال کی خیانت سے بڑا مجرم ہے۔ کہ یہاں تو لوگ اس کی بات اس لیے سننے آتے ہیں، میرا منہ دیکھنا تو نہیں آتے، میری تو حیثیت کوئی نہیں۔ لوگ اس بات کو سننا چاہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری، لوگ اس بات کو سننا چاہتے ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی۔ تو اگر میں اس میں خیانت کرتا ہوں تو میں اس مال کے خائن سے زیادہ بڑا مجرم ہوں کہ میں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے۔ اس لیے جو بھی یہ اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے وہ حقیقتاً اپنے آپ کو خود ایمان کے دائرے سے نکال کے نفاق کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہاں منبر سے جھوٹ نہ بولا جاتا تو ہم کبھی فرقوں میں مبتلا نہ ہوتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، لوگ اپنی سادگی میں سمجھتے ہیں یہ اسلام کی باتیں کر رہا ہے، حقیقتاً وہ بد نصیب اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے رسول اللہ کی ذات مطہرہ پہ جھوٹ باندھا، جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ کا نام لے کے بیان کرتا ہے، فہو مقعدہ من النار، بظاہر وہ محراب منبر میں کھڑا ہے، اللہ کہتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ اور ایک جھوٹ عام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کبیرہ گناہوں میں جو ٹاپ موسٹ سب سے بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، سوچ یہ ہوتی ہے جب ایسی بات کی جائے تو سوچ یہ آتا ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے، زنا بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، چوری ڈکیتی بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الاشراک باللہ، کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ نمبر 2، وعقوق الوالدین، ماں باپ اس کی اصلاح کرتے ہیں وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اتنی مرتبہ کہا قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، صحابہ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بہتان یا الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں بھی سوچوں کہیں مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی، آپ بھی سوچیں کہ کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی۔
کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث و ان صام او صلی و زعم انہ مسلم، منافق کی تین علامتیں ہیں، تین خطاؤں کی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے۔ وزعم انہ مسلم، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اور وہ تین غلطیاں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، واذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس میں چوتھی علامت دیکھو اسے سمجھ لو پکا منافق ہے، جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں یہ گالی بکنا بہت برا ہے۔ نبی کریم نے ایسا کرنے والوں کو ان من اشرار الناس، ہم کہتے ہیں ایک گالی نکالے گا میں 10 نکالوں گا، نبی کریم نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم گالی نکالتے ہیں، کبھی شعوری طور پہ سوچیں تو صحیح کہ لڑ میں سامنے بندے سے رہا ہوں، گالی اس کی ماں کو دے رہا ہوں، کیوں؟ اس کی بہن کو دے رہا ہوں، اس کی بیٹی کو دے رہا ہوں، کیا قصور کیا اس بیچاری نے؟ لڑ وہ میرے ساتھ رہا ہے اور اس کی معصوم ماں کو گندی غلیظ بات کر رہا ہوں، یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی کے متعلق کر رہا ہوں۔ کہاں چلی جاتی ہے عقل ہماری؟ تو جب یہ علامت بھی آ جائے تو وہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بات ہوتی ہے دھوکہ دینا، یہ بھی علامت، منافق کی علامتوں میں ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دینا منافق کی علامت ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایماندار دھوکہ نہیں دیتا، ایماندار خیر کی بات سوچتا ہے۔ پانچویں علامت جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ منافق ہمیشہ فساد پھیلاتا ہے، لیکن بنتا مصلح ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، فرقہ بندی نہ پھیلاؤ، لوگوں میں لڑائیاں نہ ڈالو، لوگوں کو اصلاح کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جی، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں لیکن یہ جانتے ہی نہیں ہیں کر کیا رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، آپ اپنے درمیان ایک ایسے لوگوں کی کثیر تعداد دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنی سچائی کو یعنی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو ان کے من میں ہے اس کو چھپانے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى
سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، بڑی پولائٹ زبان بولتے ہیں، ایسے ہوتا ہے جیسے ان جیسا اچھا ہے ہی کوئی نہیں. تو جب وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ملکوں کو تباہ کرنا، ان کے خلاف مسلمانوں کے معاشروں کو بگاڑنا، ان کے خلاف چالیں چلنا، فساد ہی فساد ان کے من میں ہے. اکیلے ہو کے ان کی ساری پلاننگ اس پہ ہوتی ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ فسادیوں سے کبھی محبت نہیں کرتا. پھر جب ان کا کردار لوگوں کے سامنے کھلتا ہے نا، تو کوئی شخص انہیں کہہ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، فوراً عزت پکڑ لیتی ہے. مجھے کہتی ہو اللہ سے ڈرو، مجھے یہ بات کہہ رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ بات بھی اتنی بری لگتی ہے کہ بھئی اللہ سے ڈر جا، اللہ اکبر. آج کسی منصب دار کو یقین جانے اگر وہ ظلم کر رہا ہے کسی پہ، اسے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ بھئی اللہ سے ڈر نہ کر، وہ کہے گا اسے تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے تمہیں پکڑتا ہوں. ہماری جتنی فورسز ہیں ان کی کرتوت ہی یہ ہے. کسی کو کہہ دو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر یار، نہ ظلم کر، وہ کہتا ہے اس کا چلان تو بعد میں کہتا ہوں، پہلے تجھے تو پکڑوں میں. اللہ کہتے ہیں اگر ظلم پہ بھی تمہیں اتنا غصہ آیا ہے کہ تجھے کہا ہے اللہ سے ڈر، تو پھر فَحَسْبُهُ جہنم، اپنا ٹھکانہ سوچ لے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور چھٹی بات ان کی یہ ہے کہ یہ اسلاف کو برا کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ دین ہمیں دیا، جو رسول اللہ کے مددگار بنے، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، جنہیں اللہ نے اپنا گروہ قرار دیا، اولئک حزب اللہ، جنہیں کہا یہ میرا گروہ ہے، ان کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، بھئی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے. تو آگے سے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لائے تھے. اور میرے بھائیو، یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھے. آج پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ماسٹر ڈگریاں رکھنے والے، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ہر کی زبان پہ یہی ہے کہ جو دیندار ہے اسے بے وقوف، ان پڑھ، جاہل، نامعلوم کیا کیا نام دیتے ہیں. لاہور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک شخص ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر حماد لکھوی، اور وہ ہے جو مسلح سے اٹھ کے وہاں تک پہنچا. ایک دن بحث ہو رہی تھی، یہ بیوقوف ہیں، اس طرح ہے، فلاں ہیں. ڈاکٹر حماد لکھوی نے یہ بات کہی. پرنسپل صاحب یعنی جو وی سی ہے، وائس چانسلر سے لے کر ایک پروفیسر نہیں، ایک طالب علم تک، ہمیشہ سب نے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہے تو مجھ سے کیا ہے. میں سارے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، کبھی آج تک میں مسئلہ لے کے آپ کے پاس بھی آیا ہوں، یہ مسئلہ آپ حل کر دیں. ان کو اپنی تعلیم کا زوم، اور جو لوگ دین پڑھے ہوئے ہیں انہیں سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ جاہل ہے.
اور کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ مجھے بتائیں، ایک انجینئر بھی کبھی ڈاکٹر بنا ہے؟ اسے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تم صرف انجینئر کیوں ہوا؟ جبکہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ تو آل راؤنڈر ہے. آپ معاش کے فیصلے اس سے پوچھتے ہیں اور معاشرت کے فیصلے اس سے پوچھتے ہیں، عبادات کے فیصلے اس سے لیتے ہیں. وہ تو زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے. پھر کہتے ہو جاہل ہے. بڑا زوم ہے اپنے علم پہ آپ کو. اور یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ. اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے. یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں بس زمانے کے حالات کیا ہے، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، معاملات کہیں کے کہیں پہنچ گئے، یہ اسی کو پیٹ رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، یہ کرو. بھئی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تم کہاں ہو؟ جو لوگ چاند چھوڑ کے مریخ پہ بھی پہنچ جائیں، اگر کو وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے تو وہ انسان نہیں، وہ ایک جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج صبح مجھے ایک بھائی بات بتا رہے تھے کہ چائنا نے یہ انڈے کی زردی اور سفیدی جو ہے یہ کنورٹ کی ایک پلاسٹک کے اندر جو ٹرانسپیرنٹ تھا، پھر اسے رکھا مشین میں کہ چوزا کیسے بنتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے اس کے خون کی جڑیں بنی، کس طرح ان کی ہڈیاں بنی، کس طرح اس کے اندر جان پڑی. 21 دن کے اندر کتنواں دن تھا کہ جس دن اس کا دل دھڑکنا شروع ہوا. یہ ساری کیفیت کا مشاہدہ کیا، لیکن سارا مشاہدہ کرنے کے بعد چوزا زندہ باہر بھی نکل آیا، لیکن چوزا بنانے والے کو نہیں پہچان سکے. تو وہ انسان ہے؟ اس پروسیس کو کرنے والا کون ہے؟ تو ہم بھی ان کی باتوں میں آ کے کہتے ہیں نہیں جی یہ مسلمانوں نے چھڈو، مسلمان ہے ہی پیڑے نے، انہوں نے یہودی عیسائی چنگے نے. اگر وہ اچھے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی یہی کہنا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا. ساتویں بات جو ان میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہے غداری کرنی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں مال و دولت، عزت و شرف عطا کر دیں گے، ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگ بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تو اعراض کر گئے، منہ پھیر گئے. میں نے تو اپنی محنت سے لیا ہے، یہ تو اپنی عقل سے کمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. جب یہ کیفیت اللہ کے ساتھ غداری کرو گے تو اللہ دلوں میں منافقت ڈال دے گا جو قیامت تک باقی رہے گی. اللہ اکبر. اسی طرح نفاق کی ایک علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو ترجیح دینی، مسلمانوں سے دوستی نہیں کفار سے دوستی کرنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقوں کو یہ بشارت دے دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. میرے بھائیو آخری بات دو عرض کر دوں، ٹائم بہت ہو چکا. منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی، وہ نماز میں سستی کرتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق دھوکہ دیتا ہے اللہ کو، اور جب نماز کے لیے آتا ہے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ اور 10ویں جمع بات یہ ہے، وہ باجماعت نماز ادا کرنے سے کتراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے وقت پہ نہیں بلکہ سستی کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ عصر کی نماز اتنی لیٹ پڑھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ کوے کی طرح ٹھونگے مار کے اپنی نماز مکمل کرتا ہے۔ یہ منافق کی نماز کہا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ 10 علامتیں ہیں جو انسان اگر ان کا ارتکاب کرے تو وہ نفاق کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے، ان خطاؤں سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا ہے، اور منافق کے متعلق اللہ کے فیصلے بڑے سخت ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔